کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بہ پہلو ہمارے ساتھ ساتھی بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشی میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکون کر دے۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں، اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا آپ کے نصیب میں ہے، تو پھر آپ کا گھبرانا کیسا، اور یہ جو برا دن آپ پر آیا ہے اس پر ماتم کیسا؟ آپ خیال کرتے ہو کہ اللہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ آپ کی تڑپ کو جانتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے، بس وہ آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ دنیا کی زندگی میں سرخ رو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکیں۔ اللہ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے یا پھر آپ پر کوئی برا دن چل رہا ہوتا ہے تو یہ صرف اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے، اور اگر آپ سمجھیں، غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آزمائشیں بھی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کچھ نہ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ پھر اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کر کے چوکنا کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، خدا کو یاد کرو اور صرف خدا کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ دیکھو، سمجھو، تم جس آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو وہ اللہ کی جانب سے ہی ہے، اور اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تم دنیا کے 1000 دروازے کھٹکھٹا لو، کوئی اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ تمہارے ان مصیبتوں کو دور کر دے، تمہارے برے دن کو ٹال کر اچھا دن شروع کر دے۔ صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر کیوں بھٹکے ہوئے ہو، کیوں اللہ کو بھولے ہوئے ہو؟ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے، وہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی آپ پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ ظالم ہے؟ اگر وہ ظالم ہوتا تو جو اس کا نام لینے والے نہیں ہیں، جو اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، جو اس کے منکر ہیں، اس کو کیسے کھلاتا، اس کو نعمتوں سے کیسے نوازتا؟ تو جب وہ انہیں نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے تو پھر تو آپ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر مایوسی کیسی؟ کفر ہے یہ مایوسی۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو، جس بھی آزمائش یا مصیبت میں مبتلا ہو اس کی دفاع کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا قبول کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں گھبرا جاتے ہو؟ یہ آپ کے یقین کی کمی ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پریشان نہ ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتا اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے، کیا پتا بہت زمانے بعد جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو سب قبول ہو جائے، وہ سب تمہیں مل جائے۔